सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं बोल्ड न्यूज़ पर साने 9 मई के हवाले से खुसूसी ट्रांसमिशन। मैं हूं अरबाब जहांगीर और मेरे साथ मौजूद हैं आमना खटाना। तो नाज़रीन, साने 9 मई पाकिस्तान की हालिया तारीख का एक ऐसा स्याह तरीन दिन है जब मुट्ठी भर शरपसंदों ने पाकिस्तान के सबसे मजबूत, मुनज़्ज़म और अहम इदारे यानी अफवाज पाकिस्तान की मुख्तलिफ तनसीबात पर बहुत ही मुनज़्ज़म हमला किया, जलाओ घेराव किया गया, तोड़ फोड़ की गई और इस सियासत ने हमारे शोदा की यादगारों को भी ना छोड़ा और उनकी बेहुरमती जैसे जुर्म का इर्तिकाब किया गया। यकीनन ये तर्ज अमल शर्मनाक और हर लिहाज से काबिल मजम्मत था। ये ऐसा अमल था कि जिसकी माजी में कोई नज़ीर नहीं मिलती और आज 9 मई 2014 को हम बहैसियत कौम इस अहद का यादा करते हैं कि ऐसा अमल मुस्तकबिल में कभी भी नहीं दोहराया जाएगा। अफवाज पाकिस्तान की जोग्राफियाई सरहदों की निगरान ही नहीं बल्कि पाकिस्तान की नज़रियाती सरहदों की भी जामिन और मुहाफ़िज़ है। और इसीलिए पाकिस्तान के बैरूनी दुश्मन हो या फिर अंदरूनी हो, उन सब का सबसे पहला हदफ अफवाज पाकिस्तान ही रही है। अब अलमिया यह है कि हमारी मरकज़ी धारे के जो सियासतदान हैं वो भी अपनी नाकामियों का मलबा अफवाज पाकिस्तान पर डालने की ही कोशिश करते हैं, उसी बहादुर अफवाज पर जो हर मुश्किल घड़ी में आवाम और मुल्क के दुश्मनों के दरमियान दीवार बनकर खड़ी हो जाती है। जी बिल्कुल। और पाकिस्तान की मशरकी सरहद पर दुश्मन का कोई अगर वार हो या दहशतगर्दी के खिलाफ जंग हो, जल्जला, सैलाब या कोई भी हम देखें कि मुश्किल आन पड़े, अफवाज पाकिस्तान की तारीख बेमिसाल कुर्बानियों और खिदमात से सजी हुई हैं। फ़ौज और आवाम के दरमियान दरार डालने की कोशिशें माजी में भी नाकाम हुई हैं और आइंदा भी ऐसा ही होगा। और आज तमाम दिन हमने देखा कि 9 मई के हवाले से तकरीबात का भी इनेकाद किया गया। आर्मी चीफ ने लाहौर गैरिजन का दौरा किया और वहाँ पर उन्होंने ख़ासतौर पर उन लोगों को मुखातिब करते हुए कहा कि जो सोशल मीडिया पर जिन लोगों ने प्रोपेगेंडा किया है इस पूरे वाक़े से मुतालिक, वो दरअसल डिजिटल टेररिज्म कर रहे हैं। अफवाज पाकिस्तान ने कभी इस मुल्क के अवाम को मायूस नहीं किया है। कोई फ़र्द हो, कोई ग्रोह हो या कोई भी मामला हो, हमेशा या कोई जमात हो, कोई अंदरूनी या बैरूनी दुश्मन हो, आवाम के फ़ौज पर एतमाद और ताल्लुक़ को कोई नहीं तोड़ सकता है। बिल्कुल ऐसा ही है अरबाब। और 9 मई 2023 के सियाद इनको ये कौम कभी फरामोश नहीं कर सकती। लेकिन सवाल ज़रूर पैदा होता है कि 9 मई 2023 को ये वाक़या पेश आया ही क्यों? ऐसे वाक़यात का तदारुक कैसे मुमकिन है? ये हम कैसे इंश्योर करें कि जिस तरह से माजी में ये वाक़या पेश आया, 1 साल हो चुका है, आगे जाकर ये वाक़यात पेश ना आए? और इसके ज़िम्मेदारों को तयन करना बहुत ज़रूरी है और उनका एहतसाब भी यकीनन, और सबसे बढ़कर के ऐसे वाक़यात को दोहराने की जुर्रत दोबारा ना हो। बिल्कुल, 9 मई जैसे वाक़यात जो हैं अब ज़ाहिर है बहुत ही काबिल मज़म्मत हैं और उस दिन जो कुछ हुआ, आज 1 साल बाद हम जब बात कर रहे हैं तो ये भी बात करेंगे कि उनमें से कितने लोगों के साथ इंसाफ हुआ, जो लोग मुलव्विस थे अभी तक उनके खिलाफ कितने लोगों को सज़ा हुई है, कितने लोगों के केसेस अभी तक चल रहे हैं। मेहमानों को आपसे तारुफ कराते हैं। बहुत ही मोअज़्ज़ज़ पैनल हमारे साथ मौजूद है। अब्दुल्ला हमीद गुल साहब सरबराह तहरीक जवानान पाकिस्तान के हमारे साथ मौजूद हैं। सैयद मोहम्मद अली साहब माहिर कौमी सलामती उमूर के हमें ज्वाइन कर चुके हैं। नज़ीर लगाई साहब सीनियर सहाफ़ी हैं, सीनियर तज्ज़ियाकार हैं, हमारे साथ मौजूद। आप तमाम मेहमानों की इजाज़त से अब्दुल्ला हमीद गुल साहब से ज़रा हम गुफ्तगू शुरू करते हैं। तो अब्दुल्ला हमीद गुल साहब, आज ये 1 साल हो गया, ये 9 मई का जो वाक़या पेश आया, आपकी नज़र में ये क्यों पेश आया? क्या वजूहात थी इसके, क्या असबाब थे, क्या इसके मुहर्रिकात थे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत शुक्रिया आपका। देखें, आपने अपने बयानिए में एक बात की बड़ी अच्छी, और वो ये था कि आपने बताया कि मुट्ठी भर लोगों ने जो है वो ये काम किया। नहीं, ऐसी बात नहीं है। एक मशहूर फ़िक्रा है, वो कहते हैं कि घर का भेदी लंका ढाए, और जो घर का भेदी होता है उसको हमेशा बाहर से आशीर्वाद होती है। और जब मैं लफ्ज़ आशीर्वाद इस्तेमाल कर रहा हूँ तो आपको इसका मतलब समझ जाना चाहिए कि ये फिर मामलात डिश इन्फो लैब और भारत की तरफ जो है वो उसका वाज़े उसका मिलाप नज़र आता है, और ये हमें मालूम है इस बात का। अब मसला यहाँ ये है कि ये घर के चंद लोग तो थे, लेकिन इसके पीछे जो है पूरा एक भारत का, इसराइली लॉबी का, और वो अनासिर जो मगरिब के अंदर बैठ के पाकिस्तान के न्यूक्लियर रियासत को तस्लीम करने से जो है वो गुरेज करते हैं या इसके जो वजूद है उससे खाइफ रहते हैं, उनको ये तकलीफ है। उन्होंने बड़ा वाज़े एक प्लान बनाया 2012 के अंदर और कहा कि अफवाज के मुतल्लिक जो है वो शकूक व शुबहात पैदा करो, इसकी लीडरशिप के ऊपर जो है वो तनकीद करो, और उसके लिए जो है वो सियासी बयानियाँ बनाओ, सियासी लीडरशिप को खड़ा करो, और फिर इस तरीके से जो है पाकिस्तान के 2 टुकड़े करने में उनको आसानी होगी। ये उनके अल्फाज हैं, ये कभी मुमकिन नहीं है। लेकिन
9 मई को जहां आप ये बात करते हैं तो आज यौम स्याह के लिए मैं आज स्याह कपड़े इसलिए पहन के बैठा हूं। इसकी वजह 9 मई नहीं है, इसकी वजह जो है वो पीछे सकूते ढाका है। और सकूते ढाका को क्या हुआ था, कायदे आजम मोहम्मद अली जिन्ना की कौम थी, वहां भी वो पाकिस्तान था और वो भी कौम कायद की थी, और यहाँ भी पाकिस्तान की वेस्ट पाकिस्तान में कौम थी। इसको तकसीम किया गया, कौम के अंदर डिवाइड दिया गया। आज जो है वो फिर सकूत करने की कोशिश की गई, कौम के अंदर तकसीम पैदा की गई, और कौम के अंदर तकसीम जो है मुक्ति भानी की शक्ल में कौन था, वही भारत था। और आज जो कौम को तकसीम किया गया वो कौन लोग हैं। देखें, यहाँ बड़े बड़े पैनल में बैठे हैं, मोहतरम लगारी साहब बैठे हैं, मोहम्मद अली साहब बैठे हैं। मैं सिर्फ ये जानना चाहता हूँ कि तकसीम करने वाले को इस्लाम में कहा क्या जाता है, और इसके जो मुहर्रिकात हैं, ये अगर हम जब तक इस पे कानून साजी नहीं करेंगे, और फिरौन तकसीम करता है, वो अल्लाह की गद्दी पर नाउजुबिल्ला बैठने की कोशिश करता है। जो लीडर होते हैं वो कौम को बनाते हैं, तकसीम नहीं करते, बल्कि इत्तेहाद की तरफ लेके आते हैं। वो ईस्ट पाकिस्तान हो, वेस्ट पाकिस्तान हो, एक लीडर ने उसको एक पाकिस्तान बना दिया। ये है लीडर, ये है कौमी लीडर, जो जिसकी नजर आने वाले मुस्तकबिल पे है। जो होते हैं मफादी लीडर, वो कौम को तकसीम करके अपने झूठ सच के ऊपर जो है वो चलाते हैं। मसला ये है कि सुम्मुम बुकमुन उम्युन फाहुम ला यरजिऊन हो चुके हैं लोग, जिनको सब कुछ नजर आ रहा है, लेकिन उसके बावजूद वो सच्चाई को जानने के लिए तैयार नहीं है। लेकिन मैं इसके साथ ही एक बात जरूर कहूंगा, और वो ये है कि ये दिन सिर्फ शहीदों का दिन नहीं है, ये गाजियों को सलाम पेश करने का भी दिन है, ये कौम के उन वॉरियर्स का भी दिन है जिन्होंने सोशल मीडिया के ऊपर मनफी, नाजायज, मनगढ़ंत प्रोपेगेंडे को निगेट किया। मैं यहाँ बैठे जो हमारे एंकर्स हैं साहिबान, और जो हमारे लगारी साहब और मोहम्मद अली साहब बैठे, मैं इनको भी सलाम पेश करता हूं, जिन्होंने अपनी बावजूद इसके कि सोशल मीडिया पे कितनी ट्रोलिंग की गई, लेकिन उसके बावजूद ये लोग साबित कदम रहे। ये भी हमारे वॉरियर हैं, इनको भी हमें सलाम आज पेश करना चाहिए। तो इसलिए सिर्फ 9 मई का दिन तब तक होता रहेगा जब तक के कानून साजी नहीं करेंगे। आप कानून साजी करें, यही 9 मई होता। खुदा ना खास्ता दुनिया के किसी मुल्क में होता, आप यकीन माने उनकी गर्दनें जो हैं वो काट के रख दी जाती। यानी आप ये कह रहे हैं कि एहतसाब होना, और डेफिनेटली जिस तरह से कानून साजी की बात की जा रही है, ये होगा तो इस तरह के वाक़यात का तदारुक मुमकिन हो सकेगा। ब्रिगेडियर रिटायर्ड फारूक हमीद साहब ने भी हमें ज्वाइन कर लिया। बहुत शुक्रिया सर वक्त देने के लिए। सर, ये जिस तरह से अभी हम बात करें, 9 मई 1 साल मुकम्मल हो चुका, क्या समझते हैं कि क्या वजूहात पेश आई कि यहाँ तक हमने देखा कि मामला पहुंच गया, और एक सियासी जमात की जानिब से इतनी बड़ी गैर जिम्मेदारी का मुजाहरा किया गया इस दिन पे, जिसका हम देख रहे हैं कि पैगाम बड़ा मनफी गया दुनिया भर में। किस तरह से अभी भी गैर जिम्मेदारी नहीं, दहशतगर्दी। सही जी फारूक हमीद साहब। बिस्मिल्लाह, बहुत शुक्रिया। ये बिल्कुल बहुत अनफॉर्चुनेट है कि मामला हालात 9 मई के नहज तक नहीं जाने चाहिए थे, बिल्कुल। और पाकिस्तान की तारीख में पहले कभी ऐसा नहीं हुआ, हमने देखा ही नहीं है कि मिलिट्री तनसीबात और फिर कोर कमांडर हाउस जैसा एक जो बहुत ही रिस्पेक्टेड हाईएस्ट मिलिट्री कमांडर का घर हो, ऑफिशियल रेजिडेंस हो, और फिर जिना हाउस के साथ जो लिंकेजेस हैं वो जलाया जाए और ये हालत हो। तो मेरा ख्याल है कि ये देयर इज अ लॉट ऑफ सोल सर्चिंग नीड्स टू बी डन, और स्पेशली बाय द पीटीआई। देखें, मैं समझता हूँ कि बड़ी गलतियाँ हुई हैं। पीटीआई का प्लेटफॉर्म था, प्रोटेस्टर्स उनके थे, वो प्रोटेस्ट कर रहे थे, वो एक और फ्रेम ऑफ माइंड में थे। मैं उस डिटेल में नहीं जाना चाहता हूँ। और बिल्कुल टेम्पर्स वर वेरी हाई इन द कंट्री, ये हम सबको याद है। लेकिन फौज ने बड़ा सही फैसला किया कि उन्होंने अपने उस वक़्त के जो लोग थे आला ओहदों पे, मिलिट्री अपॉइंटमेंट्स इन लाहौर कैंटोनमेंट, उनको उनके खिलाफ कार्रवाई हुई, इंटरनल अकाउंटेबिलिटी हुई, उनको सैक किया गया, जो भी आप कहें, इंक्लूडिंग ऑफ कोर्स कोर कमांडर तो सैक हुए, और बाकी डाउन द चेन ऑल्सो। कि और ये हालात उन्होंने इस नहज पर क्यों आने दिए, क्यों नहीं मामलात को कंट्रोल किया गया। और रिस्ट्रेंट तो अपनी जगह ठीक है कि फौज ने रिस्ट्रेंट शो किया और कोई हथियार इस्तेमाल नहीं किए इन प्रोटेस्टर्स के खिलाफ, लेकिन
मैं समझता हूँ कैवरी ग्राउंड और शेरपा ब्रिज तक, जो उसके बाद फिर कैंटोनमेंट शुरू हो जाता है, क्यों उन लोगों को अंदर आने दिया? जी प्रोटेस्टर होता है, ठीक है ना जी। एक तो ये बात। दूसरा, पीटीआई की बड़ा ब्लंडर ये है कि भाई आप प्रोटेस्ट कर रहे हैं, ओके, आपका एक फ्रेम ऑफ माइंड है, आप चले हैं वहां से अपना इकट्ठे हुए लिबर्टी चौक में, हम तो एक एक मिनट को मॉनिटर कर रहे थे उस वक्त लाहौर में, तो वहां पे आपने जब देखा कि अंदर आपकी जिम्मेदारी थी, देखें कि अंदर कोई मशकूक लोग तो नहीं है, कोई गुलूबट टाइप लोग तो नहीं है, कोई इंतशारी लोग तो नहीं है, जिनका काम होता है पाकिस्तान, ये सरजमीन, ये सब कॉन्टिनेंट की ये एक रवायत है कि जब भी जलसे जुलूस इस किस्म के लेवल के होते हैं, मैं तो 1968 से तमाम मूवमेंट्स पाकिस्तान में देख रहा हूँ, ऑब्जर्व कर रहा हूँ, पॉलिटिकल मूवमेंट, डेमोक्रेसी मूवमेंट, सब आंखों के सामने हुआ है, ठीक है ना जी। तो उसमें फिर ये शरपसंद अनासर आ जाते हैं और वो अपना क्या कहते हैं, वो इश्तियाल दिलाते हैं, वो आग लगाने वाला काम, ये काम शुरू कर देते हैं। एंड आई थिंक द पीटीआई के जो लोग थे उन्होंने देखा ही नहीं कि जनाब ऐसे कोई शरपसंद अनासर आए हैं, और फिर वो भी दे गॉट कैरिड अवे, वो भी ज़ाहिर बात है शामिल हो गए। तो फिर जब जियो फेंसिंग उसके बाद हुई 9-10 तारीख को पकड़ दकड़ हुई, तो इनके भी हजारों लोग आए, क्योंकि प्लेटफॉर्म तो इनका था ना, बेसिक गलती यहाँ पे हुई थी। दूसरा मैं ये समझता हूँ कि एक देखें ना, अभी जरा थोड़ा आप डिस्कस करें विद एन ओपन माइंड। मुझे आप ये बताएं कि मैं हमेशा ये सवाल सेमिनार में रेज करता हूँ, भाई लाहौर की पुलिस, प्रोफेशनल लोग, टीयर गैस, कल क्या किया उन्होंने लाहौर में, कैसे मैं कहता हूँ वोकला निकले हैं, लाहौर हाई कोर्ट की गेट से कदम रखा है, ऐसे खौफनाक वाटर कैनन मारे हैं, ऐसे खौफनाक टीयर गैसिंग किए, वेयर वर दे, व्हाई डिड दे अलाउ देम टू लीव लिबर्टी एंड मूव टुवर्ड द कैंटोनमेंट? तो मुझे मैं कहना ये चाहता हूँ कि उनकी भी अकाउंटेबिलिटी हो। फौज ने अपनी अकाउंटेबिलिटी तो कर दी है, उनकी अकाउंटेबिलिटी कौन करेगा जिन्होंने अपनी बेसिक जिम्मेदारी को पूरा नहीं किया? सही। और चले अगर एक मिनट के लिए वो कैंटोनमेंट में लोग दाखिल हो गए थे। चलो ब्रिगेडियर साहब, आपका इंटरनेट कनेक्ट हो गया, आपको रिकनेक्ट हम करते हैं ताकि आपसे मजीद भी गुफ्तगू हो सके। अब लगाई साहब, जो फारूक हमीद साहब गुफ्तगू कर रहे हैं, जो सवालात ये उठा रहे हैं, उससे फिर जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने एक बयानिया बनाया कि ये तो एक फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन कहना चाह रहा हूं। अच्छा जी फारूक साहब, जी अपने नुक्ता आप मुकम्मल कर लीजिएगा फारूक साहब। इंटरनेट कनेक्शन का इशू हम देख रहे हैं कि बारहा हो रहा है। लगारी साहब, जिस तरह से अभी बात कर रहे थे फारूक हमीद साहब, हम चाहेंगे वहीं से कंटिन्यूटी हो। जिस तरह से पीटीआई ये कहती रही है कि जी हम देखें तो गफलत तो दूसरी साइड से भी बरती गई है, यानी एक हसास इलाका, उसमें जाने की इजाज़त कैसे दी गई? उस वक्त की पुलिस पे क्वेश्चन रेज हो रहे हैं, उस वक्त की जो इंतज़ामिया थी, निगरान कैबिनेट थी, उनकी जिम्मेदारी पर भी क्वेश्चन रेज हो रहे हैं, उसको कैसे एड्रेस करेंगे? बहुत शुक्रिया। मेरा ख्याल है कि आप बताएं कहाँ थी सिविल एडमिनिस्ट्रेशन लाहौर की, जिनकी बेसिक जिम्मेदारी होती है कि वो ये प्रोटेस्टर लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन को कंट्रोल करें? व्हाई वाज इट अलाउड टू गो आउट ऑफ कंट्रोल? मैं फिर बार बार कह रहा हूँ, फौज को खराज तहसीन, उन्होंने अपने तमाम पीपल इन द चेन का एग्जाम्पलरी, उन्होंने क्या उसको बोलते हैं, दे मेड एन एग्जांपल आउट ऑफ देम। सही मानों में इंटरनल अकाउंटेबिलिटी, इसको मैं बोलता हूँ। सही। तो लगाई साहब, वो के ज़ाहिर जो दीगर इदारे थे उन्होंने अपनी अकाउंटेबिलिटी क्यों नहीं की? फारूक हमीद साहब का ज़ाहिर ये नुकता बड़ा इंपॉर्टेंट नुकता। फारूक साहब, जरा लगाई साहब को मौका दीजिएगा कि वो भी अपना कमेंट जरा दे दें। जी, मैं अर्ज करता हूँ, ब्रिगेडियर फारूक हमीद साहब ने एक बड़े सवाल का जवाब दिया है। इस सवाल के जवाब को बहुत ज़्यादा स्पेस नहीं मिला या इतना स्पेस नहीं दिया गया मीडिया में पिछले एक साल के दौरान, लेकिन उन्होंने एक बहुत बड़ा सवाल, बहुत बड़े सवाल का बहुत बड़ा जवाब दिया है। जो कहा जा रहा था कि जनाब वो हो, ये तो साजिश थी, क्यों नहीं रिटिलिएट किया गया, क्यों नहीं दिफा किया गया, क्यों नहीं बचाया गया? तो जब इस तरह की सूरत हाल अगर थी तो फिर जिस इदारे के ऊपर अटैक हुआ था, उस इदारे ने अपने जिन लोगों के ऊपर उनका ये गुमान था कि वो गलती कर सकते हैं या उनकी तरफ से गलती हो सकती है, उन्होंने टॉप से बिल्कुल ऊपर की सतह से, कोई नहीं होता है, कोई नहीं होता है ऐसा, 3 स्टार जनरल को फारिग कर देना कोई मामूली बात नहीं होती है। 3 स्टार जनरल को उन्होंने फारिग किया, सैक किया, ये अल्फाज इस्तेमाल किए हैं जनाब ब्रिगेडियर फारूक हमीद साहब ने। उन्होंने कहा है कि 3 स्टार जनरल को सैक किया गया, और भी कुछ लोग थे जिनके खिलाफ कार्रवाई हो रही है या हुई है या आगे चलकर होगी, ये भी एक मौजूद है। लेकिन क्या हम ये कह सकते हैं कि कुछ शरपसंद उस गुरोह में शामिल हो गए थे, या ये एक वेल प्लान्ड
وہ تھا منصوبہ تھا، یہ طے شدہ ایک منصوبہ تھا. اس کے بارے میں بات کیا نقطہ نظر ہوگا ہمارے جناب بریگیڈیئر صاحب کا یا ہمارے انتہائی عزیز دوست عبدالحمید گل صاحب کا؟ یہ اپنا نقطہ نظر بتائیں گے. میرا نقطہ نظر یہ ہے کہ جب گرفتار کیا گیا اور اس پر یہ ریٹیلیشن آیا تو ریٹیلیشن قدرتی ہے، کوئی بھی گرفتار ہوتا ہے تو لوگ کرتے ہیں، اپنا رد عمل بھی دیتے ہیں. اس طرح کے رد عمل بہت لوگوں کے بارے میں آئے ہیں جو بھی گرفتار ہوتے ہیں، معمولی سے لوگ بھی گرفتار ہوتے ہیں، اس پر رد عمل ہوتا ہے. لیکن رد عمل ایسا نہیں ہوتا ہے کہ جناب خود اپنے ایک ایسے ادارے کے اوپر آپ چڑھائی کریں جس کا کام ہی آپ کا دفاع کرنا ہے، جس کا سارے عمل سے کوئی واسطہ نہیں ہے. گرفتاری کے عمل یہ تھوڑی ہے کہ جو ہے جی ایچ کو سے تو وارنٹ گرفتاری نہیں جاری ہوئے تھے، کسی کور کمانڈر ہاؤس سے تو گرفتاری کے وارنٹ جاری نہیں ہوئے تھے، کسی گریزن سے یا چھاونی سے تو وارنٹ گرفتاری نہیں جاری ہوئے تھے. جس نے بھی گرفتاری کے وارنٹ جاری کیا جیسے بھی کیا ہے تو وہ بالکل سوری، وہ بیچ میں کال آتی ہے بار بار، وہ ایک ایف ایم چینل ہے، انہوں نے یہی ٹائم مجھے دیا ہوتا، پھر ہمارے دوست آ گئے تو وہ بیچ میں کال آتی ہے، مجھے تو بند کرنا پڑتا ہے. چلیں ٹھیک ہے فاروق صاحب، آپ ٹائم لیں، ہم بھی ایک چھوٹا سا بریک لیتے ہیں، واپس آئیں گے. تمام مہمان ہمارے ساتھ موجود ہیں، پھر گفتگو کے سلسلے کو آگے بڑھائیں گے. ویلکم بیک. اور جس طرح سے ارباب ہم بات کریں کہ سانحہ 9 مئی کو پورا ایک سال مکمل ہو چکا ہے، ہمارے ٹرانسمیشن کا سلسلہ بھی جاری ہے. ہمارے گیسٹ ہمارے ساتھ موجود ہیں. جی ارباب. عبدالحمید گل صاحب ہمارے ساتھ ہیں، فاروق حمید صاحب، نذیر لقائی صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں. عبدالحمید گل صاحب، یہ ظاہر ایک سال ہونے کو آ رہا ہے، اب کتنی ضرورت تھی اس ایک سال کے درمیان کے جو اس واقعے کے روٹ کاز تھے ان کو آئیڈینٹیفائی کیا جاتا، اور نہ صرف آئیڈینٹیفائی کیا جاتا بلکہ ان کا احتساب ہوتا، اور اب تک وہ مکمل ہو چکا ہوتا، یعنی انصاف مل چکا ہوتا. جو ملزمان تھے انہیں قرار واقعی سزا مل چکی ہوتی، جو ملوث نہیں تھے وہ اب تک فری ہو چکے ہوتے. تو یہ اس پوری صورتحال پر ذرا آپ کمنٹ کیجیے گا. ارباب صاحب دیکھیں، پہلی بات یہ ہے کہ یہ ایکسٹرا آرڈنری سرکمسٹانسز تھے، ان کے لیے ایکسٹرا آرڈنری میئرز اور ایکسٹرا آرڈنری قوانین کی ضرورت تھی. سائبر ایکٹ جو ہے وہ پوری دنیا کے لیے مشکلات بنا ہوا. پاکستان میں سائبر جو ہے لاز وغیرہ وغیرہ یہ ایک نئی چیز ہے. جب پاکستان کا قیام ہوا تھا تو یہ نہیں تھا. اب جو ہے ہماری پولیس جو ہے وہ سائبر ورلڈ سے ناشنا تھی، ابھی بھی اس کے اندر بہت ان کو جو ہے آشنائی نہیں ہے، لیکن ابھی ان کی ٹریننگ چل رہی ہے. ابھی مسئلہ یہ ہے کہ 9 مئی کے واقعات جو ہے یہ ہمارے لیے ایک اچنبے کے طور پر آئے تھے. ہم کبھی سوچ نہیں سکتے تھے کہ ایسے واقعات ہوں گے. ابھی استاد محترم نے سوال کیا تھا اور میں لغاری صاحب کا جواب ضرور دینا چاہوں گا، ان کا حکم ہے. دیکھیں، بنیادی طور پہ یہ سازش تو ہوئی ہے، بالکل کوئی شک نہیں. سازش جو ہے وہ ہوئی بھی پاکستان سے باہر سے ہے، لیکن وہ افواج پاکستان اور ریاست پاکستان کے خلاف ہوئی ہے. وہ پاکستان کی سالمیت اور پاکستان کے اتحاد کے خلاف ہوئی ہے. اب جو اس سازش کے تانے بانے ہیں وہ ایسے ہیں کہ تقریباً اگر آپ کو یاد ہوگا کہ ایک 1184 سوشل میڈیا وارئر جو تھے وہ صرف کے پی کے اندر جو ہے ہائر کیے گئے، اور ان کے اوپر 890 ملین پاکستان کا جو ہے وہ لگایا گیا، اور یہ وہ تھا جو ٹیکس پیئر منی، یعنی کہ آپ کا، میرا اور دیگر افراد کا جو ہے وہ منی تھا. اب اس سارے سلسلے کے اندر جو ہے اگر آپ اس بات کو غور سے دیکھیں کہ یہ چیزیں کیسے چل رہی ہیں، مسئلہ یہاں یہ ہے کہ یہ کیسے ہو رہا ہے، تو میرا خیال ہے کہ ہمیں اس بات کے اوپر غور کرنا چاہیے کہ تقریباً ان سوشل میڈیا وارئرز نے آگے جو ہے وہ کام شروع کیا، اور وہ ایک پارٹی کے لیے کیا، ایک شخصیت کے لیے کیا. نتیجہ یہ نکلا کہ اس کے اندر تقریباً جو ہے وہ 44,000 لوگ تھے جنہوں نے یہ جو ہے بلوائیوں کا کردار ادا کیا. اب یہ سارا کچھ جو ہے وہ جب یہ بلوائیوں کا کردار ادا ہوا تو اس کے پیچھے مین ہینڈلر تھے. اس کے جو مین ہینڈلر تھے وہ تقریباً 12,500 لوگ تھے. 12,500 کے پیچھے جو ہے ایک 27 آدمیوں کا گروپ تھا. 27 آدمیوں کے گروپ کے پیچھے 6 بنیادی برین چائلڈ تھے جو کہ پاکستان سے باہر بیٹھے ہوئے کنٹرول کر رہے تھے. اور یہ صاحب، یہ 890 ملین کی جو آپ بات کریں یہ اپریل 2022 کے بعد، یعنی عدم اعتماد آنے کے بعد یہ انویسٹ کیے گئے، یا پھر یہ پاکستان تحریک انصاف نے اپنے دور حکومت میں انویسٹ کیا اور ان 1100 لوگوں کو ہائر کیا؟ یہ اپنے دور حکومت کے اندر ہائر ہوئے اور یہ اس زمانے میں کیے. اور آج آپ دیکھ لیں ابھی یہ جو نئی حکومت آئی ہے
اس کو آپ اگر دیکھ لیں کہ وہ تمام لوگ جو سوشل میڈیا کے اوپر غلاظت پھیلاتے رہے اور باقاعدہ ان کی تصاویر موجود ہیں بلوائیوں کے اندر، ان لوگوں کو جو ہے وزیر اعلیٰ جو ہے ایوارڈ دے رہے ہیں. وزیر اعلیٰ کا تو کیا کہنا، وہ تو یہ کہہ رہے ہیں کہ جو بجلی چور ہیں میں ان کو اون کرتا ہوں. مطلب کسی پاکستان نے دیکھا، پورے پاکستان نے دیکھا. سوال یہاں یہ پیدا ہوتا ہے کہ ایک آدمی جو باقاعدہ پورے پاکستان نے، میڈیا نے دیکھا، ان کی فوٹیجز موجود ہیں، ان کی ویڈیوز موجود ہیں، آڈیو موجود ہیں، ان کا فورینزک کیوں نہیں کرایا گیا؟ یہ ہے بڑا اہم سوال. ٹھیک ہے فاروق صاحب، اندر جو حکومت کی مجبوریاں تھیں، ٹھیک ہے، جو حکومت کی مجبوریاں تھیں، وہ ایک سب سے بڑی مجبوری یہ تھی کہ نگران حکومت جو تھی اس کے پاس ثوابدید نہیں تھا قانون سازی کرنے کا. لیکن یہ حکومت آئے ہوئے بھی عرصہ ہو گیا ہے، یہ کیوں نہیں قانون سازی ان پر بھی کر رہی؟ سوالات اٹھ رہے ہیں کہ ابھی تک اس معاملے کو دیکھا کیوں نہیں جا رہا. فاروق صاحب، جہاں پر ابھی عبداللہ حمید گل صاحب یہ بات کر رہے ہیں کہ جی سازش کے حوالے سے بات ہو رہی ہے، اب ہم دوسری سائڈ کا اگر بیانیہ اس حوالے سے دیکھیں، ظاہر ہے ان کے سوالات کو بھی ایڈریس کرنا پڑے گا. پی ٹی آئی یہ کہتی ہے جی سازش اگر ہم نے کی تھی تو فائدہ تو کسی اور کو ہو رہا ہے. وہ کہہ رہے ہیں کہ فائدہ اس میں دیکھنے کی بات ہے کہ کتنا، کس کو کیا فائدہ ہوا اور کس کو کیا نقصان ہوا. حاصل وصول کیا تھا اگر پی ٹی آئی کی جانب سے یہ سارے معاملات کیے گئے؟ کیا وصول ہوا انہیں سے؟ دیکھیں جی، بات ساری اتنی ہے کہ جو پی ٹی آئی کا اس کا ایگریسو اسٹیٹ آف مائنڈ تھا، ان کا دماغ پاگل ہوا تھا، جو ہم سب دیکھ رہے تھے. اور اس پاگل پن کے اندر یہ سب کچھ ہوا ہے جو کہ وہ آئیڈینٹیفائی نہیں کر سکے کہ ان کے درمیان کون سے شر پسند عناصر شامل ہو گئے تھے. تو بلنڈر پہ بلنڈر کیا. پھر میں نے جیسے پہلے کہا تھا یہ بریک سے پہلے کہ وہ ہماری ہماری لاہور کی ایڈمنسٹریشن پولیس کر رہا ہے، وہ بالکل سین سے غائب ہی ہو گئے. اور کیا پوری پی ٹی آئی اس کے لیے ہم کہیں کہ رسپانسبل ہے یا ایک ہارڈ لائنر تھا؟ اور نہیں، دیکھیں بات یہ ہے کہ بیسک ذمہ داری پی ٹی آئی کی ہے، اس لیے کہ احتجاج پی ٹی آئی کا تھا، پلیٹ فارم پی ٹی آئی کا تھا، لوگ میجورٹی پی ٹی آئی کے تھے. اگر اس میں 100 میں سے اگر ان کے بندے تھے اور 5-6 آگے بیچ میں گلو بٹ ٹائپ لوگ تھے تو پھر ظاہری بات ہے بلیم تو پھر بھی پی ٹی آئی کے اوپر ہی آئے گا نا. ایک تو یہ بات. اب میں سنے جو میں بات کہنا چاہتا ہوں، ڈی جی آئی ایس پی آر نے کل بڑی صحیح بات کہی کہ جناب لنڈن میں جب رائٹس ہوئے تھے 7 سال پہلے تو 4 دن کے اندر وہاں پہ انہوں نے 12 ججز بٹھائے، انہوں نے سپیڈی ٹرائل کیا اور 1 ہفتے کے اندر تمام لوگوں کو جن کو آئیڈینٹیفائی کیا گیا تھا ان کو جیل مل گئی، ان کو قید کر دیا گیا. اس کے بعد کبھی کسی نے جرت نہیں کی اس قسم کے رائٹس کرنے میں. ٹھیک ہو گیا. میں سوال یہ کہتا ہوں، ہمارا لیگل سسٹم کلیپس کر گیا، ہمارا جوڈیشل سسٹم کلیپس کر گیا. اس کی وجہ یہ ہے، ایک ایگزامپل ثانیہ ماڈل ٹاؤن، پتہ نہیں کتنی جی آئی ٹیز بنی ہیں، پتہ نہیں کتنی دفعہ چیف جسٹس نے کہا مکمل کرو. چیف جسٹس ثاقب نثار بھی وہ چھوٹی بچی کو اپنے چیمبر میں بلا کے اس کی پٹیشن لی جس کی مدر کی ڈیتھ ہوئی تھی معراج القرآن میں، اور کہا کہ جناب اس کو فائنلائز کیا جائے. میں اتنے ہفتے دیتا ہوں. وہ کیا ہوا؟ ثانیہ ماڈل ٹاؤن کو 10 سال ہو گئے. یہ ہمارے لیگل سسٹم کا حال ہے. روز سارا دن خدا کی قسم چلتے ہیں. یہ اپنا لائیو ہمارے جوڈیشل یہ جو کیسز ہیں سپریم کورٹ کے، کوئی بات نہیں کرتا ماڈل ٹاؤن کے بارے میں. کہنا میں یہ چاہتا ہوں کہ جب ماڈل ٹاؤن جیسے جس میں 14 لوگوں کی ڈیتھ ہوئی تھی، 2 ایک حاملہ خاتون، 2 خواتین جو میسیکر، کیا ہوا؟ یہ وہ نہیں ہوا. تو یہ 9 میں تو میں تو ایکسپیکٹ ہی نہیں کرتا ہوں کہ ہمارا لیگل سسٹم اتنا وہ اسٹرینتھ ہے یا اس میں اتنی ڈٹرمنیشن ہے یا اس میں اتنی کنوکشن ہے کہ وہ جناب اسپیڈی ٹرائل. اور ہے یہ کیا؟ ATC، اینٹی ٹیررزم کوڈ. اینٹی ٹیررزم کوڈ جب 10 سال پہلے بنائے گئے تھے تو اس کا فنکشن کیا تھا؟ مقصد اسپیڈی ٹرائل، ڈے ٹو ڈے بیسس. فرق کرو یہاں تو کوئی اسپیڈی، یہ جو اینٹی ٹیررزم کوڈ ہے یہ تو میرا خیال ہے جو، سوری میں جنرل بات کرتا ہوں تو مجھے نوٹس نہ کہیں سے آ جائے کنٹمپٹ کا، یہ تو جو لوئسٹ کورٹ ہوتا ہے، ٹھیک ہے نا جی، جہاں پہ 20 سال کیس چلتے ہیں، لوگ مر جاتے ہیں 3 جنریشن پھر بھی فیصلے نہیں ہوتے ہیں. یہ تو اینٹی ٹیررزم کورٹ، تو یہ حالت بن گئی پاکستان میں. یار اس طرح نہیں اس طرح پاکستان کا لیگل نظام نہیں چل سکتا. یہاں پہ اسپیڈی دیکھیں ملٹری کورٹس ہیں، وہ تو سپریم کورٹ بیچ میں آ گیا تو چلے انہوں نے 20 لوگوں کو چھوڑ دیا جن کے خلاف ایویڈنس نہیں تھا، گڈ جاب. لیکن میں یہ کہتا ہوں جو اب جب کہ ایک ڈیڈ لاک کلیئرلی سامنے آ گیا، پی ٹی آئی کہہ رہی ہے ہم نے سمجھوتا نہیں کرنا، ہم نے معافی نہیں مانگنی. اس کا مطلب یہ ہے ہم سب بند گلی میں آ گئے، پورا پاکستان بند گلی میں آ گیا.
کیا ہونا چاہیے لیگل سسٹم. تو اس کا جوڈیشل کمیشن کہہ تو رہے ہیں کہ دونوں سائڈز اس پہ راضی ہیں نا. اور جوڈیشل کمیشن, میری بات سنیں, آپ کو گنوا دوں, میں تو 1968 سے جوڈیشل کمیشن دیکھ رہا ہوں. کتنے گنواؤں, آپ کو پتا, آپ کا تو پروگرام کا اتنا ٹائم ہی نہیں ہوگا. ایک جوڈیشل کمیشن جس میں ایک بندے کو بھی 1 دن کی جیل بھی ملی ہو. کیا بات کر رہے ہیں. جوڈیشل کمیشن 6 مہینے لٹک گیا, 8 مہینے معاملہ لٹک گیا. ٹھیک ہے نا جی. وہ جنہیں یہ وٹنس نہیں ہے, 10,000 وٹنس. آپ کو پتا ہمارا وکیل لیگل سسٹم کیسے کام کرتے ہیں, پتہ ہی آپ کو, تاریخ پہ تاریخ, تاریخ پہ تاریخ. او بھائی, ہم چاہتے ہیں مسئلہ حل ہو, معاملہ ریپ اپ کیا جائے. پاکستان نہیں متحمل ہو سکتا اس قسم کی محاذرائی کا. صحیح, یہ میں آپ کو بتانا ہے, اس کا حل ایک ہی ہے ٹھیک ہے کہ اسپیڈی ٹرائل, چیف جسٹس آف پاکستان, سپریم کورٹ آرڈر ٹھیک ہے. کرے. فاروق صاحب اسی نقطے کو لے کر ذرا آگے بھی بڑھتے ہیں. جی لغاری صاحب, ملٹری کورٹ تو دیکھیں, جی ملٹری کورٹ تو ہوتے ہی اسپیڈی ٹرائل ہے, لیکن وہ کیونکہ سپریم کورٹ کا بیچ میں ایلیمنٹ آ گیا, تو وہ اب بیٹھے ہوئے ہیں کہ جب سپریم کورٹ ہیلو ہائی کرے گا یا کوئی اجازت دے گا تو پھر وہ اس کے ریزلٹ جو ہیں وہ اس کے اناؤنس کریں گے. میں سمجھتا ہوں وہ بھی امیڈیٹلی اناؤنس ہونا چاہیے ملٹری ٹھیک ہے. کورٹ. چلیں فاروق صاحب, پوائنٹ آپ کا بڑی ڈیٹیل سے آ گیا, واپس بھی آپ کی طرف آئیں گے. اب لغاری صاحب, یہ پرسوں جو پریس کانفرنس کی ڈی جی ISPR احمد شریف صاحب نے, تو انہوں نے بھی ظاہر کہا کہ جوڈیشل کمیشن اس لیے نہیں بننا چاہیے کہ یہ تو سب کچھ سب کے سامنے ہی ہے, 9 مئی کوئی ڈھکی چھپی بات تو ہے نہیں, سب سامنے ہوا ہے, سارے ثبوت موجود ہیں, ساری ویڈیوز, سارے مناظر, تو پھر اس پر جوڈیشل کمیشن نہیں بن سکتا, اور اگر بننا چاہیے تو پھر وہ 2014 کے دھرنے سے اور پھر وہاں تک معاملہ جائے گا. تو یہ بھی دراصل کیا یہ شکوہ ہے جوڈیشل سسٹم سے کہ 1 سال ہو گیا ہے, سب کچھ سامنے ہے, کوئی ڈھکی چھپی بات نہیں ہے, سارے ثبوت موجود ہیں, اور اس کے باوجود ابھی تک جو سزائیں ہیں یا پھر جو انصاف کا سلسلہ ہے وہ بڑا سلو آگے بڑھ رہا ہے اس معاملے میں. بالکل. فاروق صاحب آپ کی طرف میں آتا ہوں, لغاری صاحب سے ذرا یہ جوڈیشل سسٹم جو ہے نا, اس کے بارے میں ہم بات کرتے ہیں. میں بھی اس چیز پر تنقید کرتا ہوں کہ جوڈیشل سسٹم میں بڑے فلاز موجود ہیں, لیکن ایک بات اور ہے نا, کہ جج صاحبان کیا کریں گے اگر ان کے سامنے انویسٹیگیشن نہیں گئی ہے, اگر ان کے سامنے ایک پراپر جو ہے انٹروگیشن نہیں گئی ہے, اور اگر پورے کی پوری پراسیکیوشن نہیں کی گئی ہے, اگر اس کے بعد پورے کا پورا کیس بنا کر ان کے سامنے نہیں کیا گیا ہے, اگر کسی نے جا کر یہ نہیں کہا ہے کہ جناب یہ بندہ, اس کے خلاف یہ ایویڈنسز ہیں, لہذا انڈکٹمنٹ ہونا چاہیے اور اس شخص پر فرد جرم عائد ہونی چاہیے. اب تک سانحہ 9 مئی پر کتنے لوگوں کے پر خلاف فرد جرم عائد کی گئی ہے؟ 10 بھی نہیں ہوں گے, 15 ہوں گے, زیادہ سے زیادہ میکسیمم 15-20 لوگ ہوں گے, میرا خیال اتنے بھی نہیں ہوں گے. تو اگر اس میں ہزاروں لوگ ہیں تو ہزاروں لوگوں کے خلاف فرد جرم کہاں ہے؟ جب فرد جرم کے لیے انویسٹیگیشن, انٹروگیشن اور یہ سارا پروسیس کرنے کے بعد اب پراسیکیوشن میں جائیں گے, کورٹ کے سامنے جب لے کر جائیں گے ریکارڈ, پھر کورٹ جو ہے فرد جرم تیار کرے گا اور کورٹ بلائے گا اس کو اور کہے گا کہ جناب آپ نے یہ سب کچھ کیا ہے, لہذا بتائیے آپ کے خلاف فرد جرم عائد کی جا رہی ہے. تو ہی آپ آگے ہم الزام کہہ سکتے ہیں, ناراض ہو سکتے ہیں یا کوئی بات کر سکتے ہیں کہ ہمارا جوڈیشل سسٹم فیل ہو گیا. اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ جوڈیشل سسٹم میں خامیاں ہیں, لیکن سوال یہ ہے کہ انویسٹیگیشن اور انٹروگیشن کون کرے گا, ایویڈنسز کون جمع کرے گا. ایویڈنسز جمع کرنے کے بعد جب آرمی اپنا ایک جنرل سیک کر سکتی ہے, تو آپ بتائیں نا پولیس کے خلاف کس کی کارروائی ہوئی ہے, کون پولیس افسر جو ہے جس کا اچھا کتنے گز دور ہے جو CCPO کا گھر ہے وہاں سے, جہاں جناح ہاؤس پر جہاں قائد اعظم کے نام سے موسوم کور کمانڈر کے گھر پر اٹیک کیا گیا اور جلایا گیا اور آگ لگائی گئی, جہاں پر جو ہے ڈنڈے برسائے گئے, اس جگہ سے پولیس چیف کا گھر کتنی دور ہے. اگر وہ گھر قریب ہے تو پھر پولیس چیف کے خلاف بھی کارروائی ہونی چاہیے, پوچھا جانا چاہیے بھائی صاحب یہ آپ کہاں گئے تھے, کہاں سو رہے تھے جب یہاں پر اٹیک ہو رہا تھا. یہ بالکل دوسری چیز ہے. یہ بھی ہونا چاہیے, انٹروگیشن اور انویسٹیگیشن اور ایویڈنسز کو جمع کرنا چاہیے, کورٹ میں آ کر پیش کرنا چاہیے, کورٹ انڈکٹمنٹ کرے, پھر ٹرائل ہو, ٹرائل سپیڈی ہو, ٹرائل جس طرح بھی ہو, ٹرائل ہو, اور پھر لوگ دیکھیں کہ انصاف ہو رہا ہے. ورنہ تو یہی ہے کہ ہم 9 مئی کو ہر سال آئیں گے اور پھر سوال کریں گے کہ جناب 9 مئی 2025 کو ہم سوال کر رہے ہوں گے کتنے لوگوں کو جناب اب تک ٹرائل کیا گیا, کتنے لوگوں کو سزا ہوئی ہے. بعض سوال جواب وہی ہوگا, ہم ایک جگہ سے اٹھ کر پھر اسی 1 سال کے بعد وہیں کھڑے ہوں گے. تو اب یہ ہونا چاہیے کہ عدالتیں خود نہیں کیس چلاتی ہیں آج خود, کہ جناب میرے اوپر اگر چوری کا الزام ہے, میرے اوپر کوئی خدا نہ خواستہ دہشت گردی کا الزام ہے, تو مجھے ایسا تو نہیں عدالت بلا لے گی, مجھے کوئی لے کر جائے گا وہاں پر, اس کے خلاف یہ ثبوت ہے, لہٰذا اس کو انڈکٹمنٹ کیا جائے. تو کورٹ تب آگے کارروائی کرے گی نا. پہلے جو ادارے جن لوگوں کی یہ ذمہ داری ہے کہ وہ کورٹ کے سامنے ریکارڈ پیش کریں, کیا انہوں نے ریکارڈ پیش کیا ہے؟ اگر پیش کیا ہے تو پھر چلیں آگے چلائیں کیس.
ٹھیک ہے میں ایک بات کہنا چاہتا ہوں. جی 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 فاروق صاحب دیکھیں بات سنیں, یہ فوج کی ذمہ داری نہیں ہے کہ وہ اینٹی ٹیررسٹ کورٹ پہ جا کے فوجی جو ہمارے لائرز ہیں, جو ہمارا نظام ہے, کہ وہ جناب وہاں پہ جا کے پیش کریں. فوج کے پرویو میں تو صرف ملٹری کورٹس ہے بس, اور تو وہ سول کورٹس پہ تو وہ جا کے ان کا کام ہی نہیں ایویڈنس پیش کرنا. یہ تو ہمارے یہ جو پولیس ہے, انویسٹیگیشن برانچ ہے صوبے کا, یہ ان کا کام ہے. جنہوں نے جو رائٹ آپ صحیح فرما رہے ہیں, تو لغاری صاحب از رائٹ. اب میں آپ کو 2 مثالیں دیتا ہوں. جی لغاری صاحب ہمارے صوبہ سندھ سے تعلق ہے, ماشاءاللہ ایک ایک چیز کو جانتے ہیں وہاں پہ. آپ مجھے یہ بتائیں, سانیہ بلدیہ ہوا, 250 لوگ جل کے مر گئے, کتنے سال لگے ان لوگوں کو کنوکٹ کرنے میں, اور وہ بھی 1-1.5 بندہ کنوکٹ ہوا, ہمیں نہیں پتا اس کے بعد کیا ہوا. ایک ایگزامپل. نمبر 2 مجھے بتائیں عزیر بلوچ, وہ بات ہی کوئی نہیں کرتا پاکستان میں. عزیر بلوچ کے درجنوں کیسز, اور خبر ہمیشہ کیا آتی ہے, بری بری بری, اس لیے کہ وہ اس کا کلاؤٹ ہے, وٹنس سامنے آئی تو صحیح. ٹھیک ہے, وٹنس سیفٹی رولز نہیں ہے, پروسیکیوشن اور انویسٹیگیشن کے بھی ایشوز ہیں. جی ٹھیک ہے عبداللہ گل صاحب, یہ جو معاملات ہم ابھی ڈسکس کریں, پھر آگے بڑھنے کا حل کیا ہے؟ میں چاہوں گی کوئکلی, کیونکہ پھر ہم ایک بریک کی جانب بڑھیں گے. یہ آگے بڑھنے کے بہت حل ہیں. سب سے پہلی بات یہ ہے کہ دنیا کے 38 ممالک میں, جن میں چین اور مغرب کے بھی ممالک شامل ہیں, عرب دنیا کے ممالک شامل ہیں, وہاں ملٹری کورٹس لگتے ہیں. اور وہ اس وجہ سے تاکہ ان کی فیملیز جو ہیں, جو ججوں کی فیملیاں ہیں, وہ انفلوئنس نہ ہو سکے. ہم نے ساسو ماں کو بھی کہتے ہوئے سنا, ہم نے جو ہے وہ بہت ساری ان کے خاندان کے اندر جو بچوں کے معاملات تھے وہ بھی دیکھے. مطلب یہ کوئی نہیں ہے کہ ہم اس سے غافل ہیں. اس کے بعد پھر ہم نے جو ہے گڈ ٹو سی یو کہتے ہوئے بھی دیکھا. پھر یہ تمام باتیں جو ہیں, اسی وجہ سے ملٹری کورٹس کی جب بات کی جائے تو لوگوں کو بہت تکلیف ہوتی ہے. دوسرا اس کا پہلو بڑا اہم ہے, اور وہ ہے ایک جماعت کی طرف سے چلے مان لیا کہ وہ کہتے ہیں کہ یہ ہم ملوث نہیں ہیں, مان لیا. اب اگر وہ ملوث نہیں ہے تو کیا جو تنصیبات جلائی گئیں, جس کے اندر ریڈیو پاکستان بھی تھا, جس کے اندر ہمارا باقاعدہ جو مونیومنٹ تھا چاغی کا ماڈل وہ تھے, آج میری ویڈیو میری یوٹیوب پہ موجود ہے جس میں کلمہ طیبہ کو لکھے ہوئے کو ڈنڈے مار رہے ہیں, اور وہاں درجنوں لوگ کھڑے ہیں اور کوئی روکنے کے لیے تیار نہیں ہے. یہ کون کر سکتا ہے؟ کون ہے جو پاکستان کے جھنڈوں کو نظر آتش کر رہا تھا؟ کون ہے جو جی ایچ کیو کے سائن پہ, جس کے اوپر باقاعدہ تلواریں جو ہیں وہ نبی کی تلواریں ہیں, اور جو پیچھے سبز رنگ ہے وہ گنبد خضرا کا کلر ہے, اس کے اوپر پاؤں رکھ کے کون کر رہا تھا؟ چلیں وہ سب کچھ ہو گیا. کیا اس کے اوپر یوم شوق یا یوم سیاہ پی ٹی آئی کی جانب سے منایا گیا؟ اور اگر وہ نہیں منایا جا رہا اور اس کی جگہ احتجاج کیا جا رہا ہے, ہم مان لیتے ہیں کہ وہ نہیں ہے, لیکن کیا یہ ایک قومی سانیہ ہوا؟ اور قومی جو کوئی بھی تھا, بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں, پاکستان کا دشمنی ایسا کر سکتا ہے. مجھے بس اجازت دے دیجیے. جی سر, ہمیں بریک کی جانب بڑھنا ہے. اگر اس کے اوپر انہوں نے یوم شوق بھی نہیں منایا, اگر وہ اس کے اوپر احتجاج کی الٹا کال دیتے ہیں, تو اس کا کیا مطلب ہے؟ اس کا مطلب ہے کہ وہ ملوث ہیں. دوسری بات جو ہے, جو ابھی بریگیڈیئر صاحب نے کہی کہ 6-7 گلو بٹ ہوں گے, 6-7 گلو بٹ کیسے ہو گئے جی؟ وہ سارے گلو بٹ کے اوپر بیٹھے ہوئے ہیں, وہ تمام جو ہے جو لوگ آئے ہیں جنہوں نے مارا کوٹا ہے, وہ تمام بدماش ہیں, دہشت گرد ہیں. ان کے مطابق جو ہے پی ٹی آئی کا اس کی جو نیریٹو ہے وہ بھی ہم دیکھ رہے ہیں. وہ اپنے طور پہ جس طرح سے آج 9 مئی کو لے کر جس طرح سے وہ یوم سوگ منا رہے ہیں, ان کا انداز ڈیفرنٹ ہے, ان کا ایک الگ ہم اس حوالے سے نیریٹو دیکھ رہے ہیں. تو ہم اپنے گیسٹ کا شکریہ ادا کریں گے. فاروق حمید صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے, عبداللہ گل صاحب ہمارے ساتھ موجود ہے صاحب, ان کا بھی شکریہ ادا کریں گے. ایک بریک لیتے ہیں, بریک کے بعد حاضر ہوتے ہیں. ٹرانسمیشن کا سلسلہ جاری رہے گا. سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے.